دوستو قیمتی لمحات کون سے ہوتے ہیں؟ گولڈن ٹائم، چنگا ویلا چنگا ویلا، یہ کون سا ہوتا ہے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے جب نیشنلٹی ملی تھی وہ بڑا اچھا ٹائم تھا، اللہ نے جب مجھے مکان دیا، کوٹھی دی، بنگلہ دیا، سب دیکھتے رہ گئے، بڑا اچھا ٹائم تھا، وہ نایاب لمحہ تھا، وہ نایاب گھڑیاں تھی، وہ ایسی کہانی ہے نہیں۔ اللہ والوں کے قریب نایاب گھڑی وہ ہوتی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا نا، محسوس ہو کہ اس کا کرم ہے۔ اب کرم کی شکل کیا ہے دوستو؟ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایمان روشن ہوگا۔ بارسلونا میں مقیم ایک میرے پیارے دوست غضنفر منظور سٹی ہال میں ہوتے ہیں ادھر، جو کہ ایک پاکستانی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بتاتے ہیں کہ میں ڈیوٹی آف کر کے گھر جا رہا تھا، راستے میں دو گورے دیکھے، بڑے پریشان تھے، ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا تھا، لٹ گئے تھے بیچارے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کی خدمت کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بس اتنی فیور کر یار، کوئی ایسی جگہ بتا جہاں پہ کھانا فری مل جائے۔ تو غضنفر منظور کہتے ہیں میں پانی ہو گیا جی، شرم سے ڈوب گیا ایک دفعہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے سکھوں کا گردوارہ بتانا پڑا، اور کوئی مقام ایسا تھا نہیں۔ خیر اس سمندر کو عبور کر کے میں چلا گیا، جا کے ایک ہوٹل پہ بیٹھا، دوستوں میں گپ شپ۔ دوستوں نے پوچھا کہ آج پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں یار، آج میں ایک دفعہ مر کے شرم سے مر ہی گیا تھا میں۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس طرح کو فارنر کھڑے تھے لٹ پٹ کے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کھانے کی کوئی فری کھانے کی جگہ بتا، تو مجھے گردوارہ بتانا پڑا۔ یار کاش ہم میں سے کوئی ایسا ہوتا جو ایسا کام کرتا، تو فخر سے میں کہتا کہ فلاں جگہ پہ آ جا۔ کہتے ہیں وہاں تشریف فرما تھے سید انیس تبسم، لاہور ہائی کورٹ سے ہیں، تو سید ہو سادات ہو تو ان پہ تو بڑے کرم ہوتے ہیں نا حضور۔ انہوں نے کہا غضنفر منظور کمال کی بات سنا دی تو نے یار۔ کہتے ہیں چند دن بعد نا پتہ ہے کیا ہوا؟ شاہ صاحب نے وہی ہوٹل خرید لیا، اور آج تک وہاں جتنے پاکستانی ہیں کسی رنگ و نسل کا ہے پریشان ہوتے ہیں نا، وہاں سٹے بھی کرتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں۔ دوستان عزیز، مجھے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے نا خالہ رجو کی اینٹ یاد آ رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے خالہ رجو کون؟ پرنسپل ایک کالج کی بڑی پڑھی لکھی خاتون، اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کو قتل ہوتے دیکھا تو ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ ساری زندگی ایک اینٹ ہاتھ میں پکڑے نا گھومتی رہی۔ لوگ پوچھتے یہ اینٹ کیا کرو گی؟ کہتی میں نے بچے کے نام پہ کالج کھڑا کرنا ہے، کالج بنانا ہے، میرے بچے کو اس کا ثواب ہوگا۔ رات کی تاریکی میں سڑک پہ گھوم رہی تھی تو کسی کار کی زد میں آ کے اس کا انتقال ہوا، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی میت کے قریب وہ اینٹ پڑی تھی۔ بس جذبہ بیدار ہوا، اللہ نے بندے پیدا کر دیے جی، اینٹیں آنا شروع ہو گئیں، جگہ کسی نے گفٹ کر دی، آج وہاں کالج ہے۔ دوستو غضنفر منظور کا وہ جذبہ یا خالہ رجو کی اینٹ، نچوڑ یہ اس میری گفتگو کا کہ آپ آج فیصلہ کن اپنے دل میں عہد کریں، سوچیں، اپنے آپ کو اس مقام پہ لا کھڑا کریں کہ گولڈن ٹائم کون سا ہوتا ہے، قیمتی وقت، اچھے لمحات، نایاب گھڑیاں کون سی ہوتی ہیں۔ ہم سے کو پوچھے ہم کہیں گے یار جس گھڑی ویزا لگا تھا، یا نیشنلٹی مل گئی تھی، یا میرے پنڈ میں میرا بنگلہ کھڑا ہوا، شریک تقدے رہ گئے۔ اور نہیں یار، یہ نایاب گھڑیاں نہیں ہیں۔ نایاب گھڑیاں وہ ہوتی ہیں جس میں آپ کا پیدا کرنے والا، جس کے دستے قدرت میں آپ کی جان ہے، محسوس ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی نے ارادہ کیا کہ مسافروں کے لیے یہاں بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے، ایک دم سے کوئی بندہ آ گیا یار مل کے کرتے ہیں، اور 2-4 دنوں میں وہاں جگہ بن گئی، تو وہ لمحہ قیمتی ہے نا۔ جس طرح غضنفر منظور میرا پیارا دوست، نرم دل رکھنے والا، اللہ کی راہ میں سجدے سجود کرنے والا، اپنے ماں باپ سے عشق کی حد تک محبت کرنے والا جوان، چھوٹا سا درد لے کے ایک ٹیبل پہ پہنچا، آج ہوٹل قائم ہے اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے قیمتی لمحہ۔